اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کہے اور اس کے احکامات کے اندر اضافہ یا کمی کر سکے۔ آیت کے پہلے حصے کے اندر 4 چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کہی۔ مردار، اس کے حرام ہونے کے اندر کوئی کلام نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ المیہ ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمان کہنا، مسلمان ہونا، اسلام کی بات کرنا، اسلام کے نعرے لگانا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کی زندگی جینا، مسلمان کی زندگی جینا، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ میں نے کئی دفعہ پہلے ایک مغربی مفکر کی یہ کوٹیشن آپ سے شیئر کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مشرق کے اندر مسلمان ہے اور مغرب کے اندر اسلام ہے۔ اگر کوئی اسلام کے اصولوں کے اوپر چلے گا تو کامیاب وہی ٹھہرے گا۔ صرف یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے مسلمان ہو کے ہر قسم کے گناہ کی آزادی اور اجازت مل گئی ہے۔ اس ملک پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہ مردار کہ جس کو کھانے سے نہ صرف اللہ نے قرآن کے اندر منع کیا ہے، طبعاً انسان کی طبیعت بھی ناگوار اس کو محسوس کرتی ہے کہ کسی مردار یا مردہ چیز کو کھائے۔ واللہ یہاں قبروں کے اندر سے مردے تک نکال لیے جاتے ہیں، ان کے کفن تک چوری کر لیے جاتے ہیں۔ اور یہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، چیزیں چھپتی نہیں ہیں۔ یہ برائلر بڑے شوق سے ہم کھاتے ہیں اور یہ مجبوری بن گیا ہماری۔ یہ جتنے ایکسپائر ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کا ریٹ الگ ہوتا ہے، زندہ کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ مرغے مر جاتے ہیں برائلر، ان کو تلف کر دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے۔ یہ جو برگر شاورما ہم کھاتے ہیں، یہ اس کے اندر ایسی ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جو مری ہوئی ہوتی ہیں، تو باقاعدہ اس کو سیل کیا جاتا ہے تھوڑا مارجن کم کر کے، قیمت کم کر کے، اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ ہوٹلوں کے اندر جو مردے جانور ہیں، یہ پچھلے دنوں لاہور کی اور پشاور کی خبر تھی، ریڈ پڑا وہاں پہ، مردے کتے تھے، کتوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بنا کے تو ہوٹلوں کے اندر کھلایا جا رہا ہے۔ تو یہ بات تو پھر بڑی دور کی رہ گئی۔ اس چیز کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اور نہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، کوئی پوچھنے والا ہے، نہ یہاں پہ کسی کا کوئی احتساب ہے، لا قانونیت ہے اور بے آئین ملک ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اللہ رب العزت نے مردار کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، والدم، اور خون۔ مردار اسی وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس کے اندر سے خون کا جو انزال ہے وہ نہیں ہوتا خون کا۔ اور بعض لوگ ذبح نہیں کرتے جانوروں کو اس لیے کہ ان کے اندر جب خون رکا رہتا ہے تو اس سے جو گوشت کی بوٹی ہوتی ہے اس کے اندر سرخ رنگت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ جان بوجھ کے، یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں نامی گرامی، یہ جانور سے خون کا انزال نہیں کرتے، صرف گوشت کی خوبصورتی کے لیے کہ اس کے اندر سرخ رنگت ہوگی تو اس سے دیکھنے میں اور کھانے میں دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ تو مردار تو حرام ہی اس لیے تھا کیونکہ اس سے جب ہم ذبح کرتے ہیں تو خون کا انزال ہو جاتا ہے جانور سے، لیکن جب وہ جانور ذبح نہیں ہوتا تو وہ مر جاتا ہے تو خون اس کے اندر جم جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس خون کو نکال نہیں سکتے۔ تو مردار حرام اس لیے تھا کیونکہ اس کے اندر سے خون کا انزال نہیں ہوتا، اور خون بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، یہ اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ جانور کہ جس کے اوپر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، آپ اندازہ کریں، مردار، خون اور سور کا گوشت، یہ 3 ایک کیٹیگری ہیں جن کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے، ان کی جنس کے ساتھ ہے، لیکن یہ ایسا جانور، یہ جانور حرام نہیں ہے۔ اگر آپ بکری ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، وہ تو حلال ہے نا، لیکن اس کو حرام کر دیا ہمارے عقیدے کی خباثت نے، ہماری نیت اور ارادے کی گندگی نے۔
جگہ نے اس جانور کو حرام کر دیا۔ جانور حلال تھا لیکن اس کو جب اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کے اوپر ذبح کیا گیا تو وہ حلال جانور بھی حرام۔ کچھ چیزیں تو اللہ نے حرام کر دی ہیں، وہ تو حلال ہو نہیں سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم خود اپنے عقیدے اور عمل کی وجہ سے حرام کر دیتے ہیں۔ مثلا مرغی ہے، یہ حلال ہے، لیکن جب ہم اس کو چوری کر کے کھائیں گے تو پھر یہ حلال رہے گی۔ جنس اس کی حلال ہے، بکرا ہے حلال ہے، لیکن جب چوری کر کے کھائیں گے تو پھر تو وہ حلال نہیں رہے گا نا، پھر ہم نے اپنا رزق حرام کر لیا۔ تو کچھ چیزیں تو اللہ نے حرام کر دی ہیں، کچھ چیزیں ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، بدعقیدیوں کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک ایسے جانور کا گوشت کہ جس کے اوپر اللہ کا نام پکارا جائے ایسے ہی ہے جیسے مردار کھانا۔ ایسے جانور کا گوشت جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے جسے ذبح کیا جائے ایسا ہی ہے جیسے سور اور خنزیر کا گوشت کھانا، کسی جانور کا خون پینا۔ یہ اتنا اللہ رب العزت کے نزدیک بیہودہ قسم کا عمل ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان تین معیوب چیزوں کے ساتھ، حرام چیزوں کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا کہ اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام پہ جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اور یہ خون کا بھی خدا معاف کرے